अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज ऐलान किया है, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने साफ शफाफ अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क के इस्तेकाम के खातिर, मुल्क की सलामती के खातिर PMLN के वज़ीर आज़म को वोट देगी। बिलावल भुट्टो ने PMLN के वज़ीर आज़म के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ ताउन करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के वज़ीर आज़म को वोट देंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम है। लोग चुमें कर रहे थे और ख़बरें चल रही थी कि बिलावल भुट्टो शायद ख़ुद को पेश करेंगे, लेकिन इनकी जो मुशावरत हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के, तो उसके बाद जो फैसले आए हैं तो उससे ज़ाहिर होता है कि इस बात पे इत्फाक हुआ है कि वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बजाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो, चाहे वो नवाज शरीफ होते हैं या शहबाज शरीफ। यहाँ तो मैं अपनी तौर से आपको इतला करता चलूँ अपने इल्म के मुताबिक, अपने मालूमात के मुताबिक, कि PMLN के वज़ीर आज़म जो हैं वो नवाज शरीफ नहीं बनेंगे, बल्कि शहबाज शरीफ को आगे लाया जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मज़ीद ये कहा है कि एतराज़ात इलेक्शन के ऊपर हमें भी हैं, लेकिन हमने अपने मफादात को एक साइड पे रख दिया है। मुल्क के मफादात के खातिर हमने एहतिजाज की सियासत को तर्क किया है और हम जो भी होगा आइन और कानून के तौर पे अपना एहतिजाज भी अगर कराना होगा तो उस तरीके से होगा, लेकिन किसी भी सूरत में किसी भी पार्टी को या किसी भी सियासी जमात को मुल्क को डिस्टेबलाइज करने या इलेक्शन के नताइज के बहाना लेके उसको पाकिस्तान में हंगामे करने या एहतियाज करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने अपने खिताब के दौरान PTI को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, किसने कहा था इमरान खान को कि आप इस असम्बलियाँ तोड़ें और असम्बलियों में से निकल जाएं। ये गलत फैसले करने की वजह से ये सूरत हाल बनी, वरना ये ना होती तो इक़्तिदार इनके दोबारा हवाले भी हो सकता था अदम एतमाद के तौर पे या किसी और तरीके से, लेकिन इन्होंने बेवकूफ़ी की और इन्होंने अपने इलेक्शन असम्बलियाँ तोड़ दी, KPK की तोड़ दी, कौमी असम्बली तोड़ दी, तो उनको उसकी वजह से अब जो है ये नताइज भुगतने पड़ रहे हैं। उन्होंने MQM के लिए भी काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि चाहे MQM को 1000 सीटें आप दे दें, चाहे MQM को 1000 सीटें दे दें, तब भी MQM को कराची के अवाम को यरगमाल बनाने नहीं देंगे, कराची का अमन तबाह करने नहीं देंगे, वही बोरी वाली लाशों वाला ज़माना वापस आने नहीं देंगे। MQM इंतहा पसंदी से काम ले रही है, लेकिन हम उनके सामने जो है, चाहे उनके पास 1000 भी सीटें हों, 18 सीटों के बजाय 1000 सीटें भी हों, तो हम उनके को इजाज़त नहीं देंगे कराची के अवाम को यरगमाल बनाए या उनके हुकूक पे डाका डालें या उसके कराची के जो है अमन को तबाह करने की कोई सोचे भी, तो हम उनका इस तरीके से मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत साजी के लिए तो हम वोट देंगे बिल्कुल, और ताकि हुकूमत जो है, इलेक्शन को 6-7 दिन हो गए हैं और ताख़ीर का सिलसिला हो रहा है, हम हुकूमत साजी में मुकम्मल वोट भी देंगे, ताउन भी करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की CEC ने फैसला किया कि पीपल्स पार्टी कोई भी वफाकी वजारत नहीं लेगी। अलबत्ता आइन के मुताबिक आइनी हक़ है हमारा, ख्वाहिश है हमारी कि सदर आसिफ ज़रदारी सदर बने और आइन के तहत सदर बने, तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये सिलसिला हो। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले और ये बार बार के इलेक्शंस और हंगामे करके 6 महीने में एजिटेशन शुरू हो जाते हैं कि नया इंतखाब हो, ये इस सियासत को ख़त्म होना चाहिए। हम सियासी
لوگ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ملک کی خدمت کریں اور سیاست کے دائرے میں رہتے ہوئے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اور اس طریقے سے ملک کی خدمت کریں۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم استحکام چاہتے ہیں، ہم ملک کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے، الیکشن کے نام پہ جو احتجاج کرنے کی سوچ رہے ہیں، نہ ہم احتجاج کریں گے اس طریقے کا، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ ملک کو مستحکم ہونا چاہیے، ملک کے حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سب مل کے ملک کے لیے کچھ کام کریں۔ ہم کسی بھی سیاسی بحران کو جنم نہیں لینے دیں گے اور نہ کسی کو ایسی فضا قائم کرنے دیں گے کہ وہ سیاسی بحران کو جنم دے۔ تو یہ بلاول بھٹو نے آج یہ باتیں کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تجزیہ کے طور پہ میں اپنے بھی آپ کو بتا دیں، پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون، شہباز شریف، نواز شریف، ان کی جو میٹنگز ہوئی ہیں اور 1 to 1 باتیں ہوئی ہیں، اس میں طے یہ پایا گیا ہے کہ وزیر اعظم، یہ سلیس طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ ٹی وی پہ جس طریقے سے وہ جو الجھے ہوئے ہیں طریقے سے، میں آپ کو سیدھے طریقے سے بتا دوں، طے یہ پایا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز شریف یا نواز شریف یہ بنیں گے وزیر اعظم۔ اس کے بدلے میں اچھا، اس کے ساتھ پنجاب میں مریم نواز وزیر اعلیٰ بنیں گی، اس کی بھی پاکستان پیپل پارٹی حمایت کرے گی، حالانکہ ان کا اتنا بڑا تعداد نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ ان کے لیے استعمال کریں گے۔ اور اس کے بدلے میں کہ طے یہ پایا ہے کہ مسلم لیگ نون آصف زرداری کو صدر بنانے کے لیے رضامند ہو گئی ہے اور صدر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ نہ صرف صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا بلکہ یہ آپ نے پریس کانفرنس میں سنا بھی ہو سکتا نہ بھی سنا، لیکن چیئرمین جو ہے سینیٹ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں چیئرمین شپ آ رہی ہے، کیونکہ وہ ایک آئینی عہدہ ہے، تو چیئرمین شپ بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سنبھالے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی، اس پہ ابھی تک کوئی واضح فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، لیکن 90% یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ یہ مل بانٹ کے حکومت کو کہ یہ چیزیں ہم اٹھائیں گے، یہ چیزیں یہ طے پا گئے ہیں۔ اب یہ جو ہے صدر صاحب جب کہیں گے تو آئینی طور پہ تو ان کو کہنا ہے کہ بھائی حکومت بنائیں۔ اب دیکھیں صدر صاحب اگر پی ٹی آئی کے اکثریت ان کو اگر کہتے ہیں حکومت بنانے کے لیے، وہ فارم کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو لا محلہ پاکستان پیپل پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب چیئرمین اور مسلم لیگ نون کی آپس میں یہ طے پا گیا کہ اسی طریقے سے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، ملک کی باغ ڈور سنبھال سکتے ہیں کہ چیئرمین سینیٹ پاکستان پیپل پارٹی کا ہو، اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان پیپل پارٹی کا ہو، صدر آصف علی زرداری کا اور وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا۔ ایک بات ہے، اگر یہ فارمولہ طے پا جاتا ہے اور اس طریقے سے دیا جاتا ہے اور آصف زرداری کو اگر صدارت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تو پھر یہ یقین ہے کہ یہ اسمبلی 5 سال مکمل کرے گی، کیونکہ وہ مسرت پسند ہیں، فہیم ہیں، سمجھتے ہیں حالات کو، خواہ کا ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ تو وہ اپنا لاسٹ ٹائم بھی 5 سال کا ٹینیور کسی صدر نے کمپلیٹ نہیں کیا ہے، آصف زرداری نے 5 سال کا مکمل کیا۔ تو اب دیکھیں یہ کب فارم ہوتی ہے، کل واضح ہو جائے گا معاملہ کہ کب یہ شروع ہوتے ہیں۔ دوسری طرف پی ڈی ایم جو جی ڈی اے، انہوں نے احتجاج کے لیے کال دے دی ہے کہ بھائی 16 تاریخ سے احتجاج ہوگا، مختلف جگہوں پہ ہوگا، حیدرآباد کراچی کے ٹول کے پاس ہوگا، کبھی کہتے ہیں کہ بائی پاس پہ ہوگا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ ان کو اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ اور جو ہے
لوگ جو ہے جو انتخابات میں ہار کھا چکے ہیں، جو شکست کھا چکے ہیں، وہ شکست اپنی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بھی بڑے پیمانے پہ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں۔ تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آصف زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN نے جو فیصلے کیے ہیں اس پہ فوری طور پہ عمل درآمد کیا جائے تاکہ ایک مستحکم حکومت آ سکے اور ان ایجیٹیشن وغیرہ کو جمہوری طریقے سے نپٹا جا سکے۔ اگر آرمی نے ان کو روکنے کے کیا اور اگر کسی کے اوپر لاٹھی بھی جلائی تو پاکستان کی عوام جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو یوتھے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے ٹرین چلا رہے ہیں، گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اپنی فوج کے سپہ سالار کے لیے جو شخص کرتا ہے وہ میں کہتا ہوں محب وطن پاکستانی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ دیکھیں گے ٹویٹر پہ اور فیس بک کے اوپر گالیاں تک پاک آرمی کے لیے دی جا رہی، اور یہ صبر کا تک پیمانہ بھر رہے ہیں ہے پاک فوج کا کہ وہ ان کے اوپر اب تک ہاتھ نہیں ڈال رہی ہے۔ لیکن جتنے بھی اٹیمپٹ چل رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ پاکستان سے باہر کے لوگ چلا رہے ہیں۔ آج بھی 2-3 پوسٹیں ایسے لکھی ہیں جن کو میں نے بھی جواب دیا، وہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جو حافظ بھی ہیں اور سپہ سالار بھی ہیں اور ایک یعنی منفرد شخص ہے قوم کے لیے اور عوام کے لیے اور ملک کے لیے، ان کے خلاف گندے گندے ٹرینڈ اور گندے گندے جملے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان حکومت سے جو نگراں حکومت ہے ان کے سے بھی گزارش ہے اور پاک آرمی کے SI سے بھی کہ ایسے اکاؤنٹس کو فالو کریں اور ان کو پکڑیں، ان لوگوں کو پکڑ کے ان کو سزائیں دی جائیں، ورنہ یہ جو کل ایجیٹیشن وغیرہ ہوں گے یہ لوگ اس کو بڑا چڑھا کے پیش کریں گے، ملک کے حالات خراب ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر حاضر ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، بنتی ہے، عرض ہے کہ برائے مہربانی میرا YouTube چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پش کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو مل سکے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔